بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سال تک مردہ رہے اور پھر زندہ ہو گئے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ قصہ حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جن کی طرف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، مگر یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے۔ حضرت عزیر بن شرقیہ بھی انہی انبیاء علیہ السلام میں سے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف عذاب نازل کیا، اور ایک کافر بادشاہ بخت نصر بابلی نے اپنی بھاری فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور 1,00,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 بنی اسرائیل کو ملک بدر کر دیا، اور 1,00,000 کو قیدی بنا لیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال کر اللہ نے ان کو سزا دی۔ حضرت عزیر بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ یہ کافر بادشاہ ان قیدیوں کو اپنے ملک لے گیا اور وہاں جا کر ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا اور بالکل ویران چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام اس کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے پاس ایک گدھا تھا۔ آپ اس گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنے ملک بیت المقدس میں پہنچے۔ اپنے ملک کی ویرانی اور تباہی دیکھی تو ان کا دل بھر آیا اور آپ رونے لگے۔ آپ نے چاروں طرف چکر لگایا لیکن آپ کو کوئی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان، نہ جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ وہاں درخت تھے اور ان پر تازہ پھل لدے ہوئے تھے، لیکن ان کو اتارنے والا اور ان کو کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد آپ کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد اللہ کس طرح اس کو آباد کرے گا۔ آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور ایک انگور کی بیل سے کچھ انگور توڑے اور ان کا شربت بنا کر پیا، اور باقی شربت اپنے مشکیزے میں ڈال دیا، اور کچھ پھل توڑ کر تناول فرمائے، اور پھر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور اپنے گدھے کو باندھ دیا۔ یہاں لیٹے ہوئے آپ کو نیند آ گئی، اور اسی حالت میں اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کو درندوں، پرندوں، جانوروں اور تمام جن و انس کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جب 70 سال گزر گئے تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور اس کو دوبارہ سے آباد کیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو اطراف سے جمع کر کے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے قسم قسم کے باغات بھی بنائے اور اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر کو وفات پائے 100 سال کا عرصہ بیت گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ان کی روح پھونکی اور ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب آپ اٹھے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، اور مگر تھیلے میں رکھے پھل اور مشکیزے میں بھرا انگور کا شربت بالکل خراب نہیں ہوا، اور نہ ہی پھلوں میں کوئی بو پیدا ہوئی، اور نہ ہی ان کا رنگ بدلا، یہاں تک کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال بھی کالے تھے، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک وہی 40 برس تھی۔ آپ ادھر موجود ابھی محو حیرت تھے کہ اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے آپ سے دریافت کیا، اے عزیر، آپ یہاں کتنی دیر سوتے رہے؟ آپ نے تھوڑا سوچا اور پھر فرمایا، یہی کہ میں صبح کے وقت سویا اور اب عصر کے وقت اٹھ گیا ہوں۔ کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم سوتا رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا، نہیں، تمہیں یہاں سوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ اب تم دیکھو ہماری قدرت کا نظارہ۔
اس گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں۔ کیسے ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر اور ان کو کٹھی کر کے کیسے ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں اور اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر نے دیکھا کہ ان بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور سب کی سب ایک جگہ جمع ہونے لگیں اور اکٹھی ہو گئیں۔ پھر وہ تمام ہڈیاں ملیں اور ایک گدھے کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کے اوپر گوشت پوست چڑھ گیا، اور پھر اس میں جان ڈال دی گئی، روح پھونکی گئی اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر نے اپنے گدھے کو لیا اور پھر اس جگہ گئے جہاں وہ 100 سال برس قبل رہا کرتے تھے اور ان کا گھر تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کسی کو نہ پہچانا اور نہ ہی کسی نے آپ کو پہچانا۔ آپ تھوڑا ادھر ادھر گھومتے رہے اور ان کو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جس نے حضرت عزیر کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جی یہی ان کا مکان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عزیر کی کیا خبر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ وہ تو 100 سال قبل غائب ہو گئے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ حضرت عزیر نے اسے کہا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک مردہ رکھا اور تمام جن و انس کی نظروں سے مجھے غائب کر دیا، مجھے اوجھل کر دیا۔ اب اس نے مجھے اپنے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے اور میں اپنے گھر کی طرف لوٹا ہوں۔ یہ سب سن کر بڑھیا بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی، حضرت عزیر تو بہت کمال شخصیت تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی تو وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی، اور اس نے جب غور سے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہیں اور بے شک اللہ عز و جل کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ایک محلے میں لے گئی۔ اتفاق سے وہاں تمام لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اس مجلس میں آپ کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، اور آپ کے چند پوتے بھی وہاں موجود تھے جو تمام کے تمام بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بڑھیا آپ کو لے کر ان لوگوں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ یہ عزیر ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام بن شرقیہ ہیں۔ لیکن لوگ نہ مانے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں آپ کا بیٹا جو وہاں موجود تھا کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا تو وہ مسا وہاں موجود تھا، لیکن لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ کچھ لوگ بولے کہ حضرت عزیر کو پوری توریت زبانی یاد تھی، تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے پوری کی پوری توریت کو حرف بحرف سنا دیا۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو اس نے توریت کے حافظوں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی ساری جلدوں کو اس زمین سے ختم کروا دیا، یہاں تک کہ توریت کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے جو توریت سنائی ہے
وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ جب بخت نصر نے توریت کی جلدوں کو ختم کر رہا تھا تو میرے باپ نے توریت کی ایک جلد کو ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ کے ساتھ دفنا دیا تھا۔ اگر تم لوگ نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں، اور اس طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ نے توریت جو سنائی ہے وہ صحیح بھی پڑھی کہ نہیں۔ لوگ مل کر اس جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں، اور اس طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ نے توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ لوگ مل کر اس جگہ کو تلاش کرنے لگے اور آخرکار وہ جگہ مل گئی۔ پھر وہاں سے توریت نکال لی گئی، اور جب آپ نے دوبارہ توریت پڑھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس پر لوگوں نے آپ کا یقین کر لیا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام بن شرخیہ ہی ہیں، اور تمام لوگوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔